اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن التوبۃ یمحو الحوبۃ، سچی توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، سچی توبہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر اس حدیث میں فرماتے ہیں لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کیجیے، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی نہ کیجیے۔ تو بحث جو آج اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تصور اور تصدیق کا متعلق کیا ہے۔ بماذا یتعلق التصدیق والتصور، تصدیق اور تصور کا متعلق کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ابتدا میں لے جانا چاہتا ہوں کہ بحث جب ہم نے شروع میں منطق کی آپ کی خدمت میں شروع کی تھی تو یہ عرض کیا تھا کہ علم منطق کا فائدہ کیا ہے۔ تو عرض کیا تھا کہ علم منطق کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے افکار کی تصحیح کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بیان ہوا تھا کہ علم منطق کی تعریف کیا ہے، تو بتایا کہ منطق ایک ایسا قانونی آلہ ہے جس کی رعایت کرنے سے ذہن خطائے فکری سے بچ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر حق تو یہ بنتا تھا کہ علم منطق کا موضوع کو بیان کیا جاتا۔ جب تعریف بیان کی، فائدہ بیان کیا، تو تیسرے نمبر پر باری تھی کہ علم منطق کا موضوع بیان کیا جائے۔ لیکن آغا مرحوم مظفر نے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا کہ علم کا موضوع بیان کرنے سے پہلے علم کے بارے میں بیان کیا اور علم کے مراحل کو بیان کیا، اور وہاں جب اس مرحلے پہ ہم پہنچے تو عرض کیا کہ علم کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے علم حصولی، ایک ہوتا ہے علم حضوری۔ منطق میں بحث علم حصولی کے بارے میں ہے، اور علم کی یہ تعریف کی تھی علم حصولی کی کہ حضور و صورت الشیء عند العقل، کسی چیز کی صورت کا عقل کے پاس حاضر ہونے کا نام علم حصولی ہے۔ اور پھر ہم نے آپ بھائیوں کی خدمت میں اس علم حصولی کو تقسیم کیا۔ در حقیقت وہ علم منطق کا موضوع ہے۔ وہ کیا تھا؟ علم حصولی کو تقسیم کیا، علم حصولی تقسیم ہوا تھا تصور اور تصدیق میں۔ علم حصولی کی دو قسمیں تھیں، تصور اور تصدیق۔ اور پھر کل یہ بیان کیا کہ تصور اور تصدیق کے درمیان کیا فرق ہے۔ علم کی تعریف جیسا کہ آپ نے جانی، حضور و صورت الشیء عند العقل، کسی چیز کی صورت کا عقل کے پاس حاضر ہونا۔ تو تصور اور تصدیق میں یہاں سے یہ فرق لیا تھا ہم نے کہ کسی چیز کی صورت عقل میں آئے لیکن ہم اس پر حکم نہ لگائیں، بلا حکم، حکم کے بغیر ہو تو وہ ہے تصور۔ لیکن اگر ایسا ہو حضور و صورت الشیء عند العقل مع الحکم، کسی چیز کی صورت کا عقل کے پاس حاضر ہونا لیکن حکم کے ساتھ ہو، اس پر حکم بھی لگایا جائے، تو وہ ہوتی ہے تصدیق۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا تھا ادراک الشیء بغیر حکم، کسی چیز کو درک کرنا حکم کے بغیر تصور ہے،
اور کسی چیز کو درک کرنا حکم کے ساتھ جو ہے یہ تصدیق ہے، یہ تصدیق ہے۔ پھر یہاں ایک مطلب یہ تھا کہ جو تصور مطلق ہے وہ ان دونوں کو شامل ہے۔ تصور مجرد عن الحکم جو تصور ہے اس کو بھی یہ شامل ہے تصور مطلق، اور تصور جو مع الحکم ہے جو تصدیق بنتی ہے اس کو بھی یہ تصور مطلق جو ہے وہ شامل ہے۔ جب ایسا ہے تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ متعلق تصدیق کیا ہے اور متعلق تصور کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تصور ہے اور یہ تصدیق ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو اب ہماری بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ تصور اور تصدیق کا متعلق کیا ہے۔ توجہ فرمانا میرے عزیزو، تصدیق کا تعلق اور تصدیق کا متعلق صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے جملہ خبریہ میں پائی جانے والی وہ نسبت ہے جس کے بارے میں اس کے واقع کے مطابق یا نہ ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ تصدیق کا تعلق صرف ایک چیز سے ہے اور وہ ہے جملہ خبریہ میں پائی جانے والی نسبت۔ مثال کے طور پہ زید قائم، یہ جملہ خبریہ اور اس کے درمیان جو پائی جانے والی نسبت ہے واقع کے مطابق ہے یا نہ ہونے کا مثلا جو حکم ہے یہ لگانا، اسی سے تصدیق کا تعلق ہے اور وہ جملہ خبریہ میں پائی جانے والی نسبت ہے۔ لیکن تصور کا تعلق عزیزو 4 امور میں سے کسی ایک سے ہوتا ہے۔ تصدیق کا تعلق ایک چیز ہے اور وہ جملہ خبریہ میں پائی جانے والی نسبت ہے، لیکن تصور کا تعلق 4 میں سے کسی ایک سے ہوتا ہے۔ وہ 4 کیا ہے جان؟ مفرد، چاہے اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، یہ تصور کا متعلق ہے۔ مفرد جو ہے یہ مرکب کے مقابلے میں ہے۔ مفرد جو ہے اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، یہ کس کے ساتھ آگا جان اس کا تعلق ہے؟ تصور سے۔ تصور کا تعلق ان کے ساتھ ہے جن میں پہلا مفرد ہے۔ نمبر 2 خبر میں پائی جانے والی نسبت، جب اس کے بارے میں شک یا وہم پایا جائے۔ خبر میں نسبت پائی جا رہی ہے لیکن اس کے بارے میں شک یا وہم ہے اور اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہے، تو یہ کیا ہے جان؟ تصور کا متعلق ہے۔ یہ بھی مثال کے طور پر کہا جائے المریخ مسکون، تو مریخ پر سکونت کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے یہ بھی تصور کا متعلق ہے۔ نمبر 3 انشاء میں پائی جانے والی نسبت، یہ انشاء امر ہو اضرب زیدن، تمنی ہو لا تضرب زیدن، تمنی استفہام وغیرہ جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تمام انشائی امور جن میں کلام کے علاوہ کوئی عینی حقیقت نہیں ہوتی، یہ سارے تصور سے مربوط ہیں۔ کلام کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، جب کلام سے ہٹ کر کوئی واقعیت ہی نہ ہو، مطابقت بے واقع کا کوئی معنی نہیں ہے۔
کیونکہ خارج میں کوئی کلام ہو تاکہ اس کلام کو اس کے ساتھ جو ہے جو واقعیت ہے اس کے ساتھ کمپٹیشن اور مقابلہ کروائیں کہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق نہیں ہے۔ جب کوئی کلام کے علاوہ واقعیت ہی نہیں ہے تو تصدیق کا بھی کوئی معنی نہیں ہے کہ ہم کہیں مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ چوتھا چیز آقا جان جو تصور کا متعلق ہے، مرکب ناقص، جیسے مضاف اور مضاف الیہ ہے، غلام و زیدن، مضاف کے مشابہ، موصول صلہ، الذی جاء کا صفت موصوف، اور جملہ شرطیہ میں شرط اور جزا، یا وہ تمام ناقص مرکبات جن کے ہمراہ کوئی تصدیق نہیں ہے، یہ سارے کس کے متعلق ہیں آقا جان؟ یہ تصور کے متعلق ہیں۔ لہذا معذرت، اللہ تعالیٰ کے فرمان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میں شرط، نعمت اللہ میں کیا آقا جان جو شرط ہے، اور اسی طرح جو جزا ہے یہ معلوم تصوری ہیں، یہ دونوں معلوم تصوری ہیں کیونکہ شرط اور جزا میں واقع ہوئے ہیں۔ لیکن اگر جملہ شرطیہ سے ان کو ہٹا دیں تو بذات خود ہر ایک معلوم تصدیقی ہے۔ کیا بات ہوئی میرے عزیزو، میں نے آپ کی خدمت میں آج کے درس میں یہ عرض کیا ہے کہ تصدیق اور تصور کا متعلق کیا ہے، تو بتایا ہے کہ تصدیق کا تعلق صرف ایک چیز ہے، اور وہ جملہ خبریہ میں پائی جانے والی نسبت ہے، جس کے بارے میں اس کے واقع کے مطابق ہونے یا نہ ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ لیکن تصور کا تعلق ان چار امور میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ چار امور یہ ہیں، مفرد ہو چاہے اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، نمبر دو، خبر میں پائی جانے والی وہ نسبت جس کے بارے میں شک ہو یا وہم ہو، جیسے ہمارا یہ کہنا کہ المریخ مسکون، تو مریخ پر سکونت کے بارے میں ہمارا یہ تصور لیکن یقین نہیں ہے، شک ہے، تو یہ بھی تصور سے مربوط ہے۔ نمبر تین، انشاء میں پائی جانے والی نسبت، امر ہو، نہی ہو، تمنی ہو، استفہام ہو، اسی طرح تمام انشائی امور جن کا کلام سے ہٹ کر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، یہ بھی تصور سے متعلق ہیں۔ چوتھا ہے مرکب ناقص، مضاف اور مضاف الیہ، صفت موصول، ٹھیک ہے نا، ان کا تعلق بھی تصور سے ہے۔ پس تصور کا تعلق ان چار میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے، تصدیق کا تعلق صرف ایک چیز سے، اور وہ جملہ خبریہ میں پائی جانے والی نسبت ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اب آئیے ترجمہ کرتے ہیں اپنے بھائیوں کی خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، بماذا یتعلق التصدیق والتصور، تصور اور تصدیق کا متعلق کیا ہے۔ لیس للتصدیق الا مورد واحد یتعلق بہ، تصدیق کے لیے نہیں ہے مگر ایک ہی مورد ہے، یتعلق بہ، جس کے ساتھ تصدیق کا تعلق ہے، یتعلق بہ، تصدیق کا تعلق بہ اسی مورد کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ النِّسْبَةُ فِي الْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَّةِ عِنْدَ الْحُكْمِ وَالْإِذْعَانِ بِمُطَابِقَتِهَا لِلْوَاقِعِ أَوْ عَدَمِ مُطَابِقَتِهَا، وَهُوَ، اور وہ مورد کیا ہے، اور وہ نسبت ہے جملہ خبریہ میں حکم کے وقت اور یقین کے وقت،
بے مطابقتہا للواقع او عدم مطابقتہا، یہ نسبت، مطابقتہا یہ نسبت واقع کے مطابق ہے، او عدم مطابقہا یا واقع کے مطابق نہیں ہے۔ وَأَمَّا التَّصَوُّرُ فَيَتَعَلَّقُ بِأَحَدِ أَرْبَعَةِ أُمُورٍ، اما جو تصور ہے وہ 4 امور میں سے کسی ایک کے متعلق ہوتا ہے۔ پہلا کا جان المفرد من اسم و فعل و حرف، مفرد اسم و فعل کلمہ بھی کہتے ہیں منطقی اس کو، و حرف ادات منطق میں کہتے ہیں۔ یہ کس کے ساتھ اس کا مربوط ہے جان؟ تصور سے۔ 2 النسبت فی الخبر عند الشک فیہا او توہمہا حیث لا تصدیقہ، نسبت جو جملہ خبری میں ہے عند الشک فیہا، جب شک ہو اس نسبت میں، او توہمہا یا اس جملے کی نسبت میں توہم ہو، حیث لا تصدیقہ جہاں تصدیق نہ ہو، کا تصورنا لنسبت سکنا الی المریخ، جیسے میرے عزیزو کیا آیا گا جان، ہمارا تصور کرنا لنسبت سکنا الی المریخ، ٹھیک ہے نا، کہ سکنا جو ہے اس کی نسبت دینا مریخ کی طرف، یعنی مریخ پر جو ہے سکونت کے بارے میں ہمارا تصور کا نسبت سکنا الی المریخ، رہائش کی نسبت دینا مریخ کی طرف، اور ہمارا تصور مثلا عندما یقال المریخ مسکون، جب کہا جائے کہ مریخ کیا ہے، مسکون ہے۔ تیسری اگر جان النسبت فی الانشاء، نسبت جو ہے انشاء کے بارے میں، من امر و نہی و تمن و استفہام، امر و نہی تمنی استفہام الی آخر الامور الانشائیہ، آخر امور انشائیہ تک، التی لا واقع لہا وراء الکلام، لہا کی ضمیر امور انشائیہ کی طرف جا رہی ہے، وہ امور انشائیہ جن کا کلام کے علاوہ کوئی واقعیت نہیں ہے۔ فلا مطابقۃ فیہا للواقع خارج الکلام، پس امور انشائیہ کی للواقع، واقع کے ساتھ مطابقت نہیں ہے کلام کے علاوہ۔ فلا تصدیق ولا اذعان، پس تصدیق اور اذعان اور یقین نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ آگے جان ہے المرکب الناقص، مرکب ناقص ہے اور یہ بھی تصور سے مربوط ہے، کل مضاف والمضاف الیہ، جیسے مضاف اور مضاف الیہ، والشبیہ بالمضاف، جیسے عطف بیان ہے، بدل ہے، والموصول وصیلتہ، موصول اور اس کا صلہ، والصفت والموصوف، صفت اور موصوف، وکل واحد من طرف الجملۃ شرطیہ، اور ہر ایک جو ہے جملہ شرطیہ کی طرف، الی آخر المرکبات الناقصہ، آخر مرکبات ناقصہ تک، التی لا یستتبع تصورها تصدیقا و اذعانا، مرکبات ناقصہ کے، جن مرکبات ناقصہ کے پیچھے تصدیق نہیں ہے اور یقین نہیں ہے۔ ففی قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گے، لا تحصوها تو شمار نہیں کر سکو گے۔ الشرط کیا ہے؟ تعدوا نعمت اللہ، یہ کیا ہے میرے آقا جان؟ معلوم تصوری، معلوم تصوری ہے، ٹھیک ہے نا۔ لا تحصوها والجزاء، یہ جزا لا تحصوها یہ بھی معلوم تصوری، معلوم تصوری ہے، ایزان یہ بھی، وَإِنَّمَا كَانَ معلومین تصوریین، یہ دونوں معلوم تصوری ہیں، کیوں؟ لِأَنَّهُمَا وَقَعَ كَذَلِكَ جَزَاءً وَشَرْطًا، اس لیے کہ یہ دونوں معلوم تصوری جزا اور شرط واقع ہوئے ہیں، فی الجملۃ شرطیہ، جملہ شرطیہ میں،
وَإِلَّا فَفِي أَنفُسِهِمَا لَوْلَاهَا كُلُّ مِنْهُمَا معلوم تصدیقی وَإِلَّا فَفِي أَنفُسِهِمَا الا بذات خود، یعنی جزا اور شرط بذات خود، اگر جملہ شرطیہ نہ ہو تو یہ جو خود ہیں، لولاہا اگر جملہ شرطیہ نہ ہو تو یہی شرط اور جزا بذات خود، کل منہما معلوم تصدیقی، ہر ایک یہ معلوم تصدیقی ہے، وقول نعمت اللہ معلوم تصوری، معلوم تصوری ہے، مضاف ہے، ومجموع الجملۃ معلوم تصدیقی، اور مجموع جملہ شرطیہ معلوم تصدیقی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا گا جان آج کی بحث کا؟ بحث یہ تھی کہ تصور اور تصدیق کا متعلق کیا ہے، تو عرض کیا کہ تصدیق کا متعلق ایک چیز ہے اور وہ ہے نسبت جو جملہ خبریہ میں پائی جاتی ہے، اور تصور کا تعلق 4 چیزوں سے تھا، ایک مفرد، دوسرا جملہ خبریہ میں پائی جانے والی نسبت جب اس میں شک ہو، تیسرا تھا جو ہے نا انشاء، جملہ انشائیہ میں نسبت، چوتھا مرکب ناقصہ۔ موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔